الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے قیامت کے دن کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ آخری وقت میں قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں ان میں سے کچھ نشانیوں کو انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. آج کے خطبے میں انہی نشانیوں میں سے چند ان نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا ہم اپنی آنکھوں سے اس دور میں مشاہدہ کر رہے ہیں. قیامت کا مطلب ایک تو وہ ہے جو پچھلے ہفتے بیان کیا گیا. دوسرا، قیامت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں ہر چیز تبدیل ہوگی. سورج کے بارے میں کہا کہ اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، ستارے بکھر جائیں گے ٹوٹ کر. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا. زمین کے بارے میں کہا کہ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنا قصہ اس دن بیان کرنے لگے گی. ہر چیز، پہاڑ روئی کے گولوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے. ہر چیز اپنی جگہ سے گھومنا شروع کر دے گی، اپنی جگہ سے اٹھ جائے گی. ہر چیز کی شکل اور اس کی صورت بدل جائے گی قیامت جب آ جائے گی. تو قیامت کی نشانیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو قیامت جیسے جیسے قریب آتی جا رہی ہے، حالات کے اندر بھی ویسے ویسے تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. قیامت کی قریب کی جو نشانیاں حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حالات پوری طرح سے بدلنا شروع ہو جائیں گے، معیار بدلنا شروع ہو جائیں گے. جن چیزوں کو صحیح سمجھا جاتا تھا قیامت کے قریب، وہی چیزیں غلط سمجھی جائیں گی. جن لوگوں کا احترام کیا جاتا تھا قیامت کے قریب، انہی لوگوں کو برا کہا جائے گا. اس طرح سے زمانے کے اندر تبدیلی آ جائے گی. احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اس کی مثالیں دی ہیں جن پر غور کر کے ہم اپنے زمانے کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے عبرت لے سکتے ہیں. اپنی زندگی کے اندر ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. حدیث کی بہت ساری چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو، صرف 5 چیزوں کو آج کے خطبے میں بیان کیا گیا ہے. پہلی چیز، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور قیامت کی نشانیاں، قیامت کے بارے میں پوچھا تھا. تو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ قیامت کا علم جتنا آپ کو ہے اس سے زیادہ تو مجھے نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ نشانیاں پوچھی قیامت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 بڑی نشانیاں بتائی. پہلی چیز بتائی کہ ان تلد الامۃ ربتها، اس کا ترجمہ تو یوں ہے کہ باندی اپنی مالکن کو جنے گی. باندی کا مطلب غلام جو ہوتے تھے پہلے زمانے میں، عورت جس کو غلام بنایا جاتا تھا اس کو باندی کہتے ہیں. تو باندی اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی غلام کے پیٹ سے اس کا مالک پیدا ہوگا. اب اس کی بہت ساری صورتیں بتائی گئی ہیں. ایک جو صورت عام طور پر شراح نے بتائی ہے وہ ہے کہ نافرمانی اتنی عام ہو جائے گی کہ عورتیں جو معاشرے میں بالکل نازک اور نرم سمجھی جاتی ہیں وہ بھی اتنے سخت، اتنی دلیر، اتنی جرأت مند ہو جائیں گی کہ اپنی ماؤں پر اپنا حکم چلانا شروع کر دے گی. بچیاں
اپنی ماں پر اس طرح سے اپنا حکم چلانا شروع کر دے گی جیسے ایک مالک یا ایک آقا اپنے غلام پر اپنا حکم چلاتا ہے، ویسے ماں پر اولاد کی حکمرانی ہوگی۔ جب بچیوں کی یہ حالت ہوگی تو مرد اور بچے جن کے اندر طاقت، جوش، جذبہ زیادہ ہوتا ہے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو قیامت کے قریب ماں باپ کی نافرمانی بڑھ جائے گی، بڑوں کی نافرمانی بڑھ جائے گی، ہر آدمی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دے گا، ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں اپنا حکم دوسروں پر چلاؤں، کوئی کسی کے ماتحت رہنا، کسی کے سامنے جھک کر رہنا، کسی کے تابع بن کر رہنا، اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں مالک بنوں، میں آقا بنوں، میں آرڈر دینے والا، حکم دینے والا بنوں۔ یہ حالات قیامت کے قریب، جیسے جیسے قیامت قریب آ جائے گی ویسے اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے، یعنی معیار بدل جائے گا، جو حاکم تھے وہ محکوم، جو محکوم تھے وہ حاکم بن جائیں گے۔ دوسری نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے بیان فرمائی کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن گھومنے والے، بکریاں چرانے والے، یہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے۔ یہ قیامت کی ایک نشانی بتائے کہ غریب لوگ جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پہننے کے لیے کچھ، نہ پیر میں جوتے وہ پہنتے تھے، نہ بدن پر ان کے پورے کپڑے ہوتے تھے، چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، بکریاں چرانا، جانوروں کو چرانا، چھوٹی موٹی چیزیں کاروبار کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ جب قیامت قریب آ جائے گی تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دولت آئے گی، ایسے لوگ بڑے بڑے مالدار بن جائیں گے، ان کی کوٹھیاں آسمانوں کو چھونے لگے گی، ایک دوسرے سے بڑا اپنا گھر بنا کر وہ فخر کرنے لگیں گے کہ میرا گھر آپ سے بڑا، دوسرا اس سے بڑا بنائے گا، تیسرا اس سے بڑا بنائے گا۔ تو پوری اپنی پونجی اور کمائی گھروں کے بڑے بنانے میں خرچ کریں گے اور اس پر ایک دوسرے فخر کرنے لگیں گے۔ تو یہ بات آج بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ چکی ہے، کیسے کیسے لوگ جن کے پاس کچھ نہ تھا آج بڑے بڑے مالدار بن چکے ہیں، ان کی کوٹھیاں ایسے کہ آدمی دیکھتا جائے تو ٹوپی گر جائے، اتنی اونچی اونچی کوٹھیاں بنانے، محلات اور گھر بنانے لگے ہیں، اور ایک دوسرے پر پھر فخر کہ میرا مقام، میرا مکان اس سے بڑا، اس سے بڑا۔ اب یہ قیامت کی نشانی، ہم سمجھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنیں گی، بڑے بڑے مکان بنیں گے تو ہمارا نام ہوگا، اور یہ ترقی کی نشانی ہے۔ یہ ترقی کی نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ زوال کی نشانی ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک بتایا گیا سب سے بیکار پیسہ وہ ہے جو گھروں کی تعمیر پر خرچ کیا جاتا ہے، سب سے بیکار پیسہ کا، اس لیے کہ آدمی بڑی کوٹھی بناتا ہے، 10 کروڑ اس پر خرچہ کرتا ہے، وہ آدمی مر جاتا ہے، اب اولاد یا تو اس کے خریدنے کے لائق نہیں رہتی ہے، اس کو بیچ دیتے ہیں، اب دوسرا آدمی خریدتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ماڈل پرانا ہے، اب 10 کروڑ کی عمارت کو بلڈوزر سے بالکل تباہ کر دیتا ہے، اب 10 کروڑ پانی میں چلے گئے۔ سب سے بیکار پیسہ جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں، بڑے بڑے گھر بنانے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ دوسری نشانی جو بتائی کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب معیار بدل جائے گا، جو کوڑی کے لوگ ہوں گے، جو مزدور طبقے کے لوگ ہوں گے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ مالدار بنیں گے اور بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ تیسری جو نشانی حدیث میں بتائی گئی، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، مسجدیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن قیامت کے قریب حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے سلسلے میں ایک دوسرے پر فخر نہ کرنے لگے۔ دیکھیے مسجدیں ضرورت کے مطابق بنانی چاہیے، جیسی ضرورت ہو ویسی بنانی چاہیے، لیکن مسجدوں کو فخر کا ذریعہ نہ بنا جائے۔ دیکھیے ہماری مسجد کتنی اچھی ہے،
آپ کی مسجد سے ہماری مسجد اچھی. مسجد کی آبادی سے زیادہ مسجد کی تزئین کی فکر ہونے لگتی ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر نہیں. نمازی آئے نہ آئے لیکن مسجدیں اچھی ہونی چاہیے, ایئر کنڈیشن ہونی چاہیے, ٹائلز ہونے چاہیے. اب فخر بھی دیکھیں, ہماری مسجد کو دیکھا آپ نے, آپ کی مسجد سے زیادہ ہم نے خرچ کیا. اب جو مسجد ہے اللہ کو راضی کرنے, اللہ کی عبادت کرنے کا ذریعہ تھی, وہی مسجدیں ایک دوسرے پر فخر کا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ذریعہ بن چکی ہے. جب حالت یہ ہو جائے گی تو پھر مسجدیں بھی اختلافات کا ذریعہ بن جائے گی, مسجدیں بھی انتشار کا ذریعہ بن جائے گی. آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. چوتھی چیز جو بتائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ. قیامت کی نشانیاں پوچھی گئی. آپ نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے گی تو قیامت کا بھی انتظار کیجیے. صحابہ نے پوچھا امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعۃ. کہا کہ جب ذمہ داری نااہلوں کے سپرد کی جائے تو آپ قیامت کا انتظار کیجیے. اب بڑی بڑی ذمہ داریاں, مساجد کی ذمہ داری, اداروں کی ذمہ داری, ملکوں کی ذمہ داری, جو بڑی چیز ہوتی ہے, ملکوں کو چلانا, اداروں کو چلانا, ایک بہت بڑی ذمہ داری, بہت بڑی اللہ کی امانت. لیکن لوگ کیا کریں گے؟ آدمی اس عہدے کا اہل ہے یا نہیں ہے, اس ادارے کو چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا ہے, لیکن ہمارا آدمی ہے, ہم اس کو ذمہ داری سونپ دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اہل ہے یا نہیں اہل ہے, وہ چلا سکے گا یا نہیں چلا سکے گا, لیکن ہمارا آدمی ہے, ہم اس کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں. کہا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. جب یہ چیز ہونے لگے کہ نااہل بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں, جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے, جو عہدوں کو سنبھال نہیں سکتے, جو ذمہ داروں کو سنبھال نہیں سکتے, جو اداروں کو سنبھال نہیں سکتے, جو قوموں کی قیادت نہیں کر سکتے, ان کے ہاتھ میں قیادت چلی جائے, ان کے ہاتھ میں عہدے چلے جائیں, تو کہا کہ قیامت کا انتظار کیجیے, یہ قیامت کی نشانی ہے. پانچویں جو بات بتائیے, فرمایا کہ لا تأتی الساعة حتى لا يبالي الرجل بما اخذ المال امن حلال ام من حرام او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بخاری شریف کی روایت ہے, کہا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ آدمی یہ نہیں دیکھے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے, یہ نہیں دیکھے گا, صرف یہ دیکھے گا مال آ جائے میرے پاس. کہاں سے آ رہا ہے؟ لوٹ کر آ رہا ہے, دھوکہ دے کر آ رہا ہے, رشوت دے کر آ رہا ہے, سود کے ذریعے سے آ رہا ہے, حرام بیچ کر آ رہا ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ مال آ جائے میرے پاس. حرام حلال کی تمیز مٹ جائے گی اور مال کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ سب سے پہلا مقصد مال بن جائے گا. تاکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ 5 نشانیاں آج کے خطبے میں بیان کی گئی ہے جو قیامت کے قریب آنے والی ہے, اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یاد رکھیے, قیامت کی نشانیوں کا آنا یہ خوش آئین بات نہیں ہے, یہ بازی کے پلٹنے کا وقت ہے, یہ معیار کے بدلنے کی اچھی نشانی ہے. یہ تو ایسے موقع پر ہمیں جو قیامت کی نشانیاں بتلائی گئی ہے اور جو برائیاں بتلائی گئی ہے, ان سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا کر اپنی حفاظت کر کے زندگی گزاریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی, اور قیامت کے قریب جو فتنے آنے والے ہیں ان سے ہماری حفاظت ہوگی. اگر ہم نے ان چیزوں کو جان کر بھی ان سے بچنے کی کوشش نہیں کی تو قیامت کے قریب جو فتنے آنے والے ہیں ان سے ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں قیامت کی نشانیوں کو سمجھ کر اس کو جان کر اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے اور آخری دور کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.